اختر صاحب آپ کی پچھلے 4-5 دن میں بیک ٹو بیک کچھ سٹوریز ہیں اس اہم معاملے پر بھی دوسرے معاملات پر بھی. آج جو آپ کی سٹوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو عمران خان کا نیا یو ٹرن ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہ کرے، جو کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے. ظاہر ڈی جی ایس پی آر پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر انہیں دی بھی گئی ایکسٹینشن تو وہ قبول نہیں کریں گے، مگر اس کے باوجود یہ ایک نیا بیانیہ اور اچانک بیانیہ عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں. اگر وہاں سے قبول نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ ہے کیا جو اچانک، جو 3 ہفتے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے نئے آرمی چیف کی جو تقرری ہے وہ میرا مسئلہ نہیں، وہ اس حکومت کا معاملہ ہے، یہ اچانک پھر کیا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پہلے یہ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپریل میں کہا تھا اس سال، اور کل ہی میری ایک بڑے ریلائبل سورس سے بات ہوئی اور یہی بات مجھے بتائی گئی کہ جی جو بھی کچھ ہے، نہ ایک دن آگے نہ ایک دن پیچھے، جو دن ریٹائرمنٹ کا ہے اس دن وہ ریٹائر ہو جائیں گے آرمی چیف. اور وجہ کیا ہے کہ کس وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ یو ٹرن لیا؟ دیکھیں، میں کچھ چیزیں چونکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے آلریڈی انفارچونیٹلی اس اپوائنٹمنٹ کو پولیٹیسائز کر دیا گیا، اور اس کے اوپر جس قسم کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں ابھی پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 2019 کا جو ایکٹ تھا، جو ایکسٹینشن کا تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، اینڈ دس از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف نہ صرف پاکستان بلکہ دا انسٹیٹیوشن آف ڈیفنس فورسز، کہ آپ اس قسم کے قانون کو انڈو کریں. لیکن عمران خان صاحب نے کیوں کہا، یہ کس وجہ سے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی چیزیں آپ کھل کے بیان نہیں کر سکتے، لیکن مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ 4-5 لوگوں میں سے اگر کوئی ایک شخص کسی کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں، مطلب ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ نواز شریف صاحب نہیں کریں گے، وہ زرداری صاحب نہیں کریں گے جو کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ بیسیکلی پرائم منسٹر آف پاکستان کریں گے، جو بھی پرائم منسٹر ہو. آج اگر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں اور یہ کنٹینیو کرتے ہیں نومبر تک، تو ڈیفینیٹلی یہ قانون اور آئین کے تحت ان کی ڈسکریشن ہے اور انہوں نے اپوائنٹمنٹ کرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان میں سے ٹاپ 2 میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بننا چاہیے، کسی ایک کو یہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بننا چاہیے کمیٹی کا، تاکہ یہ کنٹروورسی ختم ہو جائے. جس طرح کہ سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہمیشہ کنٹروورسیز رہیں، لیکن وہاں پہ آ کے اپوائنٹمنٹ جب ایک طرح سے اسٹریم لائن ہو گئی تو اب اس قسم کا پرابلم ہی نہیں ہوتا. تو اب وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کو شاید ڈر ہے. وہ ڈر یہ ہے کہ اگر میرٹ کے اوپر دیکھیں 4-5 میں سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب میرٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہو جائے، مطلب ہے کہ ٹاپ 2، میں ٹاپ 2 کی بات کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ وہ کمفرٹیبل نہ ہوں، ناٹ بیکاز آف اینی فلا اور فالٹ آن پارٹ آف دا آفیسرز، لیکن چونکہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہے، ان کا اپنا ایک انٹریکشن رہا بہت سے لوگوں سے رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سارے پریشر کا مقصد یہ ہے کہ جی اس سٹیٹس کو وہی والی بات جو ایکسٹینشن کا نام ہے نہیں لے رہے، لیکن فواد چوہدری صاحب نے ایکسٹینشن کہہ دیا، اس کو ظاہر ایکسٹینشن ہی ہوگی، بیکاز ڈیفرمنٹ از ایکسٹینشن، ادروائز تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو کہ جی آپ اس کو آگے لے کے جائیں. صاحب اگر اب ان کا کمفرٹ اگر نہیں ہے، اور درمیان میں جیسا کہ آپ کی سٹوری بھی کہہ رہی ہے کہ شاید آرمی چیف بھی توسیع کو قبول نہ کریں، مگر اس کے باوجود جب انہوں نے ایک بات کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا ایسا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، پھر حب الوطنی پہ سوال اٹھا دیا، میرٹ پر سوال اٹھا دیا، اس پر آئی ایس پی آر کا بڑا سخت رد عمل آیا تھا. ابھی جو انہوں نے نئی بات کی ہے عمران خان صاحب نے، اس پر آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ کیا ایک بے چینی ہے؟ کیا اس وقت ماحول ہے؟ دیکھیں، یہ سارا بیسیکلی جو مقصد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی پاپولر ہیں، ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. جب وہ گئے تھے اور جس طرح سے گئے تھے، جن حالات میں، میرا خیال ہے کہ ان پاپولیرٹی جتنی زیادہ پی ٹی آئی کی تھی اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اینی ہاؤ جو بھی نیریٹو بنا لیا، وہ کتنا اس میں سچ ہے، کتنا اس میں غلط بیانی ہے، واٹ ایور، ہی از ویری پاپولر. اور پھر ہر ایک سائٹ کے اوپر انہوں نے پریشر ڈیولپ کیا، اور جس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی پریشر انہوں نے ظاہر ہے بہت زبردست قسم کا انہوں نے پریشر ڈیولپ کیا. آدھو وہ جو چاہ رہے تھے کہ جی نومبر تک الیکشن، اکتوبر تک الیکشن ہو جائیں، وہ اس چیز کو اچیو نہیں کر سکے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب ان کا فیئر نہیں ہے میری ذاتی رائے میں کہ یہ سٹیٹس کو، جیسے کہ کہا فواد چودھری نے کہ جی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا سٹیٹس کو ہے یہ کنٹینیو کرے. ان کے لیے میرا خیال ہے کہ جی دوسری جو ہے کہ اگر کی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر یہ کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو وہاں پہ زیادہ پرابلم ہے. صاحب ساتھ میں بتائے گا، آپ کی 10 ستمبر کو اسٹوری تھی جس میں یہ تھا کہ
پارٹی کے اندر بھی اور پھر اتحادیوں میں بھی عمران خان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں جس پہ تحفظات ہیں، قافلی کو تحفظات ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ اتنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن کے ماحول میں ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم سمجھاتے ہیں، خان صاحب مان جاتے ہیں، مگر پھر بعد میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. فیصل واؤڈا کو بھی آپ نے کوٹ کیا کہ کچھ لوگ ہیں عمران خان کے آس پاس جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. وہ صورتحال کہاں ہے اس وقت؟ کون پریویل کر رہا ہے؟ کیونکہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بھی کر رہے ہیں، پنجاب حکومت گرانے کی سازش کی بھی بات کر رہے ہیں، ساتھ میں توسیع کی بات بھی کر رہے ہیں. دیکھیں جو انفارچونیٹ چیز ہے نا عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی فار ایوری ون اپنے مطلب ہے کہ ٹیم کے جو ان کے اپنے لیڈرز ہیں، جو ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وہ ایک انپریڈکٹیبل شخص ہیں. مطلب ہے کہ ان کے اوپر آپ کتنا ٹرسٹ یا کتنا انحصار کر سکتے ہیں، بیکاز ان کے مائنڈ میں جو چیز آتی ہے اس کو بڑا مشکل سے بدلا جا سکتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب نے، مونس الہی صاحب نے ایک دفعہ نہیں ریپیٹڈلی ان سے بات کی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے. اس سے ایک تو آپ ظاہر ہے پاپولر ہیں، سارا کچھ ہے، اور اس کے کنسیکوینسز بڑے سیریس ہو سکتے ہیں، آپ کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے بھی سیریس ہو سکتے ہیں. اور یہی بات فیصل واؤڈا نے تو بڑا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پی ایم ایل این کے ٹاپ موسٹ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ہمارے پاس مطمئن ہوتے ہیں لیکن ان کو بعد میں کوئی پٹیاں پڑھاتا ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کوئی کان بھرتا ہے اور اس طرح. اور یہی بات فیصل واؤڈا کہتے ہیں. اور انہوں نے تو ایک میٹنگ میں یہ کہا، ان کے آس پاس جو لوگ بیٹھے تھے اور سب لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ جو آپ کے آس پاس اس وقت بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ بیسیکلی یہ آستین کے سام پہ جو بیسیکلی آپ کو ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو ڈسکوالیفائی کر کے تو وہ ان کے لیے رستہ نکلے اور وہ مطلب ہے کہ اہم عہدوں کے اوپر آ سکے. تو اس طرح کی بات ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایک تو خٹک صاحب، میں آپ کو بتاؤں پرویز خٹک صاحب کافی باتیں کرتے رہے ہیں اور سب سے ووکل ابھی تک بھی ایز آف ٹوڈے بھی فیصل واؤڈا ہیں. کچھ اور لوگ بھی ہیں. ویسے آپ انفارملی بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے ان کے جو بڑے لیڈر ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، بیکاز وہ بہت سی جو باتیں کرتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں وہ ان کا اپنا مطلب ہے کہ ایک سوچ ہوتی ہے، ضروری نہیں ایک ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر نہیں کرتے. جس طرح سازش کی بات کر دی، آپ کیا اس کے اوپر ایویڈنس تھا کہ نہیں تھا. اور پھر بہت سے مشورے فرض کریں اسٹیبلشمنٹ، آپ کو پتا ہے 18 میں کس طرح سے آئے تھے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہا یا مشورہ دیا کسی نے کہ جی بزدار صاحب کو آپ ریموو کر کے کوئی اچھا چیف منسٹر لے کے آئیں، تو اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کر دی. اور پھر یہ جو ابھی جو چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہی جو پی ایم ایل این والے کہتے ہیں نا کہ نام لیں، وہ بیسیکلی اس لیے نام نہیں لیتے کہ اب ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر بڑا انحصار کرتے تھے عمران خان صاحب، اور جو ان کے بارے میں بھی اب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایز ایف کہ انہوں نے بھی ان کو مس گائیڈ کیا یا مس لیڈ کیا. سو یہ جو ساری سچویشن ہے یہ بڑی مشکل ہے ان کے کولیشن پارٹنرز کے لیے. ان کے اپنے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، جو ان کے ایم این ایز وغیرہ ہیں، وہ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک حد سے آگے نہیں جاتے، بیکاز ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ الیکشن لڑیں گے تو وہ الیکشن جیت جائیں گے. وہ سوچ انفارچونیٹلی اس حد تک محدود ہے، اور ایک حد سے آگے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن نہیں کر سکتے.